جی ناصر شاہ صاحب تشریف لائے ہیں. جی جناب کیسے ہیں آپ؟ آداب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں بھائی؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. دعا ہے آپ کی جناب علی. سنتے رہتے ہیں باتیں لوگوں کی. لوگ مختلف قسم کے آتے رہتے ہیں, طرح طرح کی باتیں کر کے جاتے ہیں. جی تو جی جی بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے, سمجھ میں آتی ہے, کسی کی نہیں آتی ہے, آپ اپنا کام جاری رکھیں. ہاں اصل اور میں تو بس ہاں جو ہے میں بالکل اپنا کام جو ہے جاری رکھ رہا ہوں. بالکل جاری رکھیں, کیونکہ آپ کے کام جھنجھوڑتا میں رہا. میں یہ کہتا ہوں ہمیشہ کہ جھنجھوڑتا رہا دنیا میں میں رہا جب تک. بے شک جھنجھوڑتا رہا دنیا میں میں رہا جب تک. چلا تو قوم کو غفلت سے میں جگا کے چلا. عمل کیا کریں بات نہ کریں, عمل کریں نہ کریں سامعین کی مرضی. ادا فریضہ کیا بات میں سنا کے چلا. یہ میں کہتا بالکل ہوں. بالکل کیا ہوا بالکل جی بھائی. دراصل بات یہ ہے کہ عقائد کو اختیار کرتے 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 انسان کا ذہن اتنا زیادہ یک طرفہ ذہنیت ہو جاتی ہے انسان کی کہ پھر وہ اس چیز سے ہٹ کر کچھ سوچنا چاہتا ہی نہیں ہے, کچھ سمجھنا چاہتا ہی نہیں ہے. سمجھ گئے آپ؟ بالکل. ابھی جی پرسوں کی بات ہے کہ میں نے ایک فیس بک پر شعر لکھا, ٹھیک ہے نا, جو کہ جی ایک مجازی شعر تھا, لیکن مومنین کرام جو ہے انہوں نے اس پر مجھے گالیاں دی, برا بھلا کہا. حالانکہ معمولی سی بات تھی. میں نے لکھا تھا عورت کے خدا دو ہیں, عورت کے خدا دو ہیں, حقیقی و مجازی. دنیا کا خدا اور ہے, محشر کا خدا اور. تو بھائی میں نے کون سا اللہ کے اوپر الزام لگا دیا کہ اللہ دو ہیں؟ تم کہتے ہو لم یلد ولم یولد, صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. تو میں کوئی غلط بات تو نہیں کہہ رہا کہ ایسا نہیں ہے. دنیا میں آپ نہیں کہتے ہو کہ عورت کا مجازی خدا ہے, اور وہ کہتی ہے کہ میرا پتی میرا پرمیشور ہے. اس میں گالیاں دینے والی کون سی بات ہے؟ ٹھیک ہے نا جی. بالکل پھر صحیح میں بات. نے پھر پچھلے دنوں میں نے ایک چھوٹی سی بات لکھی. میں نے کہا ناصر کہ شاہ صاحب, بعض علماء کو جناب میں نے ایسے بھی کہتے سنا کہ اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو ایک شوہر کو سجدہ کرنے کی اجازت ملتی, بیوی نے اپنے شوہر کو سجدہ کرنے کی. جی ہاں, اور ساتھ میں اس کے کچھ اور بھی ایڈ کیا ہوا ہے کہ وہ اولاد کو یہ حکم ہوتا ہے کہ وہ اپنے والدین کو سجدہ کرے. یہ بھی مت بنائی ہوئی ہے ساتھ میں. تو میں نے یہ لکھا تھا کہ میرا شکر کر خدایا تجھ کو خدا بنایا. واہ کیا بات ہے. میرا شکر کر خدایا, تجھ کو میرا خدا شکر بنایا. کر خدایا تجھ کو خدا یہ بنایا. زبردست ہے, تجھے بہت زبردست. کون پوچھتا تھا میری بندگی سے پہلے؟ کون پوچھتا تھا؟ واہ. جی ہاں, اگر ہم کوئی ہیں تو خدا پوچھتا, ہے بھائی, ہم ہیں تو ہاں خدا ہے, ہم نہ رہیں تو خدا کہاں ہوگا. جی صحیح بالکل. بات. ہر ذرہ چمکتا ہے انوار الہی سے. جی جی ہر سانس یہ کہتی ہم ہیں تو خدا کی, اور سانس یہ یہ حقیقت ہے. کہتی ہم ہیں تو ہاں خدا بے بھی شک, ہے. بالکل بالکل. آپ دیکھیں نا, آپ کے رنگ ہے, ایک رنگ ہے, ایک نور ہے, ٹھیک ہے جی. ایک رنگ ہے, جی ایک نور ہے, اس کا مجموعہ یہ کائنات ہے, ٹھیک ہے نا. آپ اگر رنگ ہٹا دیں تو کائنات کچھ بھی نہیں ہے, اگر آپ نور ہٹا دیں تو بھی کائنات کچھ بھی نہیں ہے. تو رنگ و نور جی کا مجموعہ ہے نا. اب تم جی اسے اللہ کو, بھگوان کو, رام کو, رحیم کو, جیزس کو, جو مرضی کو کہہ لو. اب وہ یہاں پر جو ہے ایک نور کی شعر میں یہ بھی سوغات کہتا کسے ہوں. پیش کروں. جی ہاں, حکم کیجیے. ہاں جی میں جو ہے یہ شعر بھی کہتا ہوں. جی متن گوش. وہ تو تھا ہی نہیں, ہاں وہ تو تھا ہی نہیں بس عالم ناسمجھی میں. وہ تو تھا ہی نہیں بس عالم ناسمجھی میں. لوگ ڈر ڈر کے کئی نام پکارے اس کے. واہ لوگ ڈر کے واہ, کئی نام پکارے اس کے. کئی نام پکارے اس کے. واہ. اچھا یہ اب اسے دراصل دیکھو جو ہے کوئی بھی آتا ہے, نہیں بھائی کوئی بھی, ہر اس کے سارے اچھے نام. ارے بھائی یہ کیا طریقہ ہے یار, سارے اچھے نام, اس کا مطلب آپ نہیں جانتے کچھ بھی نہیں. ارے بھائی آپ جس خدا کی بات کر رہے ہو وہ خدا کیا ہے, کون ہے, کیسا ہے, کہاں ہے, کوئی نہیں جانتا کوئی نہیں, لیکن ماننا ہر کوئی چاہتا ہے. معاملہ بھائی ہے. دیکھیں, اور ابھی شاید اسی دیکھیں وجہ سے یہ جو ہے فراق جو ہے نے کہا تھا کہ
خدا کو اہل جہاں جب بنا چکے تو فراق پکار اٹھے کہ خدا نے ہمیں بنایا ہے. اور اسی موضوع سے جو ہے کہ اسی موضوع کے تسلسل میں ہمارے ساحر لدھیانوی نے وہ تو غضب کی باتیں کہی گئی ہیں. تو ان کا تو جو ہے ان کی ایک پوری غزل ہے, اس میں سے میں نے ایک 3-4 شعر جو ہے میں آپ کی جو ہے نظر کرتا ہوں جو لوگ سن رہے ہیں. جی جی تو کہہ رہے ہیں بیزار ہے کنشت و کلیسا سے ایک جہاں, بیزار ہے کنشت و کلیسا سے ایک جہاں, سوداگران دین کی سوداگری کی خیر. سوداگران دین کی سوداگری کی خیر. ابلیس خندزن ہے, خندزن یعنی کھلکھلا کر ہنس رہا ہے, کھلکھلا کر ہنس رہا ہے. اچھا, ابلیس کھلکھلا کر ہنس رہا ہے کس پر؟ ابلیس خندزن ہے مذاہب کی لاش پر. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ابلیس خندزن ہے مذاہب کی لاش پر, پیغمبران دہر کی پیغمبری کی خیر. تابوت میں آخری کل ٹھوک دی. ہاں, تابوت میں آخری کل ٹھوک دی شاعر نے. ابلیس خندزن ہے مذاہب کی لاش پر, پیغمبران دہر کی پیغمبری کی خیر. انسان الٹ رہا ہے رخ زیست سے نقاب. انسان یعنی انسان اب اس قابل ہو گیا ہے کہ وہ زندگی کے اوپر جو صدیوں سے ہماری جہالت, ہماری لا علمی, ہمارے ڈر نے جو پردے ڈال رکھے تھے مذہب کے نام پر, بالکل زندگی کے چہرے پر مذاہب نے جو نقاب ڈال دیا تھا, اب انسان اس قابل ہو گیا ہے کہ وہ اس نقاب کو الٹ سکے. انسان الٹ رہا ہے رخ زیت سے نقاب, مذہب کے اہتمام فسوں پروری کی خیر. مذہب کے اہتمام فسوں پروری کی خیر. مذہب ہمیشہ موت کا ڈراوا دے کر, موت کی جو ہے دہائیاں دے کر, موت کا نام لے لے کر انسان کو ڈراتا رہا ہے کہ دیکھو تم اب یہ جو کچھ بھی کر رہے ہو, پھر مرنے کے بعد کیا ہوگا. تو اب انسان چونکہ لا علم ہے, انسان بے بس ہے, نہیں جانتا حقائق کو, انسان جو ہے ڈر میں بہت جلدی آ جاتا ہے. تو مذہب کا ڈراوا دے کر وہ جو ہے مذہب انسانوں سے کھلواڑ کرتا رہا ہے صدیوں سے. تو اب انسان اس قابل ہو گیا ہے کہ مذہب کے چہرے پر جو مذہب یعنی جو زندگی کے چہرے پر مذہب نے جو نقاب ڈال رکھا تھا, ڈر, خوف اور جو ہے لالچ یا پھر جو ہے لا علمی کا, اب انسان اس قابل ہے کہ وہ اس نقاب کو الٹ سکے, الٹ کر وہ زندگی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے. چنانچہ یہی وہ زمانہ ہے. ہم جو ہے پچھلے دنوں ہم سن رہے تھے, انسان دیکھیے اب اس قابل ہو گیا ہے کہ مصنوعی کوکھ میں وہ یعنی وہ اسپرم سے وہ ایسے جین کو نکالتا ہے اور اپنی خود سے صورت گری کرتا ہے. اب وہ جن کو اولاد چاہیے ان سے پوچھتا کہ بھائی آپ کو بیٹا چاہیے یا بیٹی چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ بیٹا چاہیے. ٹھیک ہے بھائی, وہ سارے کے سارے جو ہے وہ اس کے جو کروموسوم ہے وہ بیٹے والے نکال کر وہ اس میں کوک میں ڈالتا ہے, آرٹیفیشل ووم میں وہ ڈالتا. پھر پوچھتا کہ بھائی اس کی آنکھیں کیسی چاہیے, تو آنکھیں نیلی چاہیے یا سفید چاہیے یا کیسی چاہیے آپ کو, تو ویسی اس رنگ کی آنکھیں جو ہے اس میں ڈالتا ہے. آنکھیں کا مطلب اس کے وہ جین. اس کا اسکن کلر کیسے چاہیے, ان کے بالوں کا رنگ کیسے چاہیے, اس کا قد کتنا چاہیے. دیکھیں جب میں یہ باتیں سن رہا تھا, پڑھ رہا تھا, تو میں قرآن کی ان آیتوں کو پر جو ہے میں غور کر رہا تھا. قرآن کی ان آیتوں میں یہ لکھا ہے,
هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، کہ وہی خدا ہے جو ماؤں کے کوکھوں میں، ماؤں کے پیٹوں میں، یا ماؤں کی جو ہے کہ رحم میں اپنی مرضی سے جیسی اس کی مشیت ہے، جیسا وہ چاہتا ہے وہ صورت گری کرتا ہے۔ ارے بھائی صورت گری تم کیا کرتے ہو یار؟ تم تو جوڑواں بچے جو ہے اس کے دھڑ ایک ہیں، دو سر کے پیدا کر کے زندگی بھر اس کو پریشان کر رہے ہو۔ یہ صورت گری تو اب انسان کر رہا ہے۔ انسان اس قابل ہو گیا ہے کہ تمہاری مرضی کے مطابق تم کو جو ہے ویسا بیٹی یا ویسا بیٹا دے گا، اس قابل ہو گیا ہے۔ انسان الٹ رہا ہے رخ زیز سے نقاب، مذہب کے اہتمام فسوں پروری کی خیر، یعنی انسان مذہب کیا کرتا رہا ہے؟ انسان کو ہمیشہ جادو، افیون دیتا رہا ہے مذہب کے نام پر۔ وہ جو ہے وہ اس کو گول مول باتیں کرتا رہا ہے کہ کوئی خدا ہے اور خدا یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، ایسا ہے خدا، ویسا ہے، ایسا ہے۔ ارے بھائی خدا کو جادوگر بنا کے پیش کر دیا انہوں نے، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کن اور ہو جا، تو یار یہ کام تو جادوگر کا ہے نا، جادو ہے جی۔ خدا کا یہ کام کیسے کر سکتا ہے خدا؟ ناصر خان صاحب جو ہے آپ جب بھی آتے ہیں وہ آپ کی ایک کلپ بن جاتی ہے۔ جی مجھے علم ہے، وہ میں نے دیکھا، وہ جو آپ کی جو کلپ بنائی تھی ان کو میں نے فیس بک پر پوسٹ کر دیا ہے، دونوں کلپس کو، اور میں جہاں جہاں پہنچا سکتا ہوں گروپ کے اندر، ادھر ادھر مختلف جگہوں پر، میں کافی سوشل میڈیا پر کافی ایکٹیو ہوتا ہوں میں، تو میں سب جگہ بھیجتا رہتا ہوں، اور کچھ لوگ مجھے برا بھلا بھی کہتے ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں تو زندیق ہے، تو کافر ہے۔ جن کے پاس جو ہے وہ وہی کہیں گے نا بھائی، جی جن کے پاس جو ہے وہ وہی کہیں گے۔ I don't care about that. ہاں جو سچ ہے، جو حق ہے، وہ تو ثابت ہو کر رہے گا، ٹھیک ہے نا، جلدی بدیر۔ بات یہ ہے کہ میں جب صبح اٹھتا ہوں اور میں کھلے آسمان کو دیکھتا ہوں، میں اس کائنات کی وسعتوں پر جب میں غور کرتا ہوں، اور اس کے بعد پھر میں جب اس کتاب میں لکھی ہوئی باتوں پر غور کرتا ہوں، تو پھر مجھے یہ میچنگ ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی نا، کہ اگر کوئی کریٹر ہے بھی کہیں پر بھی ہے تو یہ باتیں اس کی کیسے ہو سکتی ہیں یار؟ مطلب بعض باتیں تو ٹھیک ہے، اچھی باتیں بھی ہیں اس میں کچھ، لیکن بعض باتیں اس قدر زیادہ بچکانا اور اتنی زیادہ بے ربط اور ایسی اسٹوپڈ قسم کی ہے کہ وہ سمجھ میں نہیں آتا کسی طرح سے کہ یہ کسی خدا کی بات۔ آپ ہی کی بات کو جی ہمارے ناصر شاہ صاحب، آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتا ہوا میں اپنی کتاب سے ایک چھوٹا سا اقتباس ہے میں یہاں جوڑوں گا۔ خواجہ معین اس کو بھی ایک الگ سے دو الگ الگ بنانا، اس میں ایک الگ بات میں کہہ رہا ہوں۔ دیکھیں اسلامی تاریخ میں یہ 3 نام بڑی شہرت پائے ہیں، ایک ہیں ابو الاعلی المعری، اور ایک ہیں ابو حیان التوحیدی، اور ایک اور ہیں ابو الحسین ابن راوندی۔ یہ جو ہے مطلب اس دور میں جہاں پر جو ہے ایک دبدبہ تھا مسلمانوں کا کہ جو ہے آپ ایک ذرہ برابر تنقید کی کوئی بات نہیں کہہ سکتے، تو اس دور میں انہوں نے ایسے ایسے گل کھلائے ہیں، تو میں ان کے نام اپنی کتاب میں شامل کرتے ہوئے میں وہ اقتباس کچھ ایسا آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ امام المعتزلہ ابو الحسین ابن الراوندی نے اپنی شہرہ آفاق کتاب الزمردہ میں علمی اور منطقی لوازمات کے ساتھ استدلال کرتے ہوئے اپنا ناقدانہ مقدمہ کھڑا کیا ہے کہ قرآنی کلام کوئی معجز کلام نہیں بلکہ نہایت رقیق اور مبتذل کلام ہے۔ امام البلغاء ابو حیان التوحیدی نے نکبت و ناداری اور نہایت قسم پرسانہ بود و باش کے باوجود، یعنی یہ ابو حیان التوحیدی جو ہے بہت لمبی عمر پائے، یہ تقریباً 100 سال کے قریب جو ہے یہ زندہ رہے، اور یہ زندگی بھر جو ہے بڑی ناداری، بڑی غربت میں ان کی زندگی گزری، اور نہایت قسم پرسی سے جو ہے وہ اپنی زندگی گزارتے تھے۔ تو انہوں نے جو ہے کچھ کتابیں جو لکھی، اور وہ یہ جو ہے کس کا دور ہے، ہمارے ابو حامد الغزالی کا ہے، یا پھر جو ہے اور بھی ایسے لوگ تھے، انہوں نے
ان کی کتابوں کو، ظاہر بات ہے وہ زمانہ ہاتھ سے لکھی جانے والی کتابوں کا ہوتا تھا، ان کتابوں کی بنیاد پر وہ چاہتے تھے کہ ان کی زندگی میں کوئی جو ہے خوشحالی آئے، لیکن ان کے وقت کے علماء نے ان کی کتابوں کو جلا ڈالا۔ اب آپ سوچئے، امام البلغاء ابو حیان التوحیدی نے نکبت و ناداری اور نہایت قسم پرسانہ بود و باش کے باوجود متعدد کتابیں لکھی۔ ندرت فکر، قوت خیال اور روشن معانی کی جلوں میں ان کا ذوق سخن اور سلیقہ تحریر اہل علم کی نظر میں فصاحت و بلاغت کی معراج ہے۔ امام الحکماء ابو العلا المعری نے ایک کتاب الفصول والغایات فی تمجید اللہ والمواعظ لکھی، جو کہ ترتیب و آراستگی اور اسلوب نگارش میں قرآن کی بنسبت کئی گنا برتر و بہتر ہے۔ اب آپ دیکھیے، قرآن کی کم و بیش 6632 آیتوں کے ڈھیر میں آج انسان کے لیے مفید عام آیتیں شاید 2% بھی نہیں، 2% بھی نہیں۔ 98% فضولیات سے بھرا ہے قرآن۔ اگر کام کی باتیں اگر واقعی ڈھونڈنے جائیں تو اس میں 2% بھی نہیں ملیں گی، 2% بھی نہیں۔ قرآنی کلام نہ تو اتناب و ایجاز سے منزہ کلام ہے اور نہ اس میں مقتضائے حال سے مطابقت پائی جاتی ہے۔ قرآن میں نارسا ترکیبات اور ایسے ناقص و ناتمام فقرے پائے جاتے ہیں جن کو سمجھنا بوجھنا بشری تعویلات اور عذر خواہی کے بغیر سراسر محال ہے۔ قرآن میں نامانوس اور اعجمی یعنی غیر عربی الفاظ اور ان کا بے محاورہ استعمال، ایک ہی فقرے میں جمع متکلم کا غائب بھی اور مخاطب بھی بن جانا، مبتدا کا خبر کے بغیر پایا جانا، مؤنث و مذکر کا دھیان نہ رکھا جانا، فعل کی فاعل سے اور صفت کی موصوف سے عدم مطابقت، اس میں ضمیر کا خلاف دستور وارد ہو جانا، مفعول کا اپنے فاعل سے بعید یا غائب رہنا وغیرہ وغیرہ ایسے لغوی انحرافات ہیں جن کے ہوتے ہوئے قرآن کا فصیح و بلیغ کہلوایا جانا ایک انتہائی پوچھ اور مضحکہ خیز دعویٰ ہے۔ محافظین اور متکلمین اسلام کو اگرچہ اس جھول جھال اور لسانی روگردانیوں کا بخوبی ادراک تھا، مگر ان میں اتنا ظرف و حوصلہ نہ تھا کہ وہ چہرہ قرآن پر پڑے ہوئے جھوٹے تقدس کے نقاب کو الٹ کر بے نقاب کر سکیں۔ لہذا انہوں نے نفاق و ریاکاری کی روش اپنائی، انہوں نے ظن و تخمین پر مبنی علوم اور بہانہ ساز صنعتوں کو محض اس لیے گھڑا تاکہ قرآنی متون کی خامیوں اور کمزوریوں پر گھونگھٹا ڈال کر قرآن سے وابستہ عقیدوں کی آبرو رکھ لی جا سکے۔ جو ہر دل میں اتر جائے فصاحت اس کو کہتے ہیں، جو ہر کس کو سمجھ آئے بلاغت اس کو کہتے ہیں۔ اس محک و معیار پر جانچا جائے تو قرآنی کلام فصاحت اور بلاغت دونوں کا نقیض و متباین کلام ہے۔ قرآن کی باتیں اور قرآن کی مثالیں خود سے نہ ہر کس کو سمجھ آتی ہیں اور نہ ہر دل میں اتر پاتی ہیں۔ گویا قرآن کا قائل یا کاتب ایک ایسے قاصر الکلام بچے کی طرح ہے جو اپنا مدعائے دل اپنے مخاطب کو بذات خود نہیں سمجھا پاتا۔ ایسی حالت میں پیچھے سے اس بچے کی قادر الکلام ماں مترجم و مفسر کا کردار نبھاتے ہوئے اپنی ذاتی تعویلات کے بل پر بچے کی مدد بھی کرتی ہے، اس کی لاج بھی رکھتی ہے اور بچے کے مخاطبین کی فہمائش بھی کرتی جاتی ہے۔ اس مبحث کا خلاصہ یوں ہے کہ لیاقت و قابلیت تو ماں کی ہوئی نہ کہ بچے کی۔ اب آپ سمجھ گئے اس میں ماں کون ہے اور بچہ کون ہے؟ جی البرطانوی صاحب تشریف لائے ہیں۔ جی خوش آمدید برطانوی صاحب۔ جی السلام علیکم، کیسے ہیں؟ ہمارے شاہ صاحب کی گفتگو سن کے میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ میں ڈرائیو کر رہا تھا تو میں دوڑتا ہوا گھر آیا اور میں نے کہا
میں کوشش کرتا ہوں اچھا جوائن کرنے کی. تو جی شاہ صاحب جیسے لوگوں کی ضرورت ہے ہم کو. اور جی مجھے ہاں یہ یقیناً گفتگو یقیناً ہی سچوالا صاحب کے تھوڑا سا اگر شاہ صاحب مناسب سمجھیں تو جی اپنا سفر غار حرا سے انسانیت تک کا اس کے بارے میں اگر کوئی تھوڑا بہت بیان کر سکیں یہاں تو بڑا اچھا ہوگا. سفر کیا ہے جناب علی, ایک جو ہم تو وہ مسافر ہیں جو کہ چلتے چلتے تھک گئے, پیروں میں چھالے پڑ گئے, ٹھیک ہے نا. جی جی میری آنکھوں میں لہو پاؤں میں چھالے ہوں گے, یہ سچ والا صاحب کے لیے ہے بالخصوص. میری جی آنکھوں میں لہو پاؤں میں چھالے ہوں گے, ہاں وہی لوگ میرے چاہنے والے ہوں گے. آپ کے کیا بات چاہنے والے صرف وہی لوگ ہیں جو کہ دکھی ہے, جو جن کے دلوں میں درد ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ تا عمر ڈھونڈتا رہا منزل میں عشق کی, انجام یہ کہ گرد انجام سفر لے یہ کے آ کہ گیا. جی جی شاید میں ہاں زندگی کی سحر لے کے آ گیا. شاید میں زندگی کی سحر لے کے آ گیا. یہ بات تبھی تو میں نے کہا آپ سے کہ جن کی آنکھوں میں لہو پاؤں میں چھالے ہوں گے, ہاں وہی لوگ تیرے چاہنے والے ہوں گے. جی 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 ہاں جی ظاہر سی بات ہے. اب جن کو جی پتہ ہی نہیں ہے ان اب باتوں کا, جن کی جن کا وہ ذوق ہی نہیں ہے. جی گردنیں ہاں. بہت موٹی ہوں گی, پیٹ بہت بڑے ہوئے ہوں گے, سمجھے نا. ان لوگوں کی عقلیں بہت موٹی ہو چکی ہوں گی, ان کے شعور جو ہے ان کو زنگ لگ چکا ہوگا, جی ان کے فکر, ان کے ضمیر مر چکے ہوں گے. ان جی کی فکریں جو, ان کی فکر اور ان کا جو شعور ادراک ہے, یہ کسی پاتال میں جا کر انتقال کر چکا ہوگا, وصال پا چکا ہوگا. ان کی سمجھ میں بات نہیں آئے گی, آپ کچھ بھی کر دیں. یہ وہی والی بات ہو گئی وہ جو جی کہی گئی نا. شاہ کہ صاحب آپ کی جو سر زبان ہے اور آپ کی جو گفتگو ہے, طرز گفتگو ہے, اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ آپ علمی شخصیت ہیں. تو تھوڑا سا اگر آپ مناسب سمجھیں, جی مطلب میں ہاں آپ جی کو جی 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 میں عرض تو کرنے آپ جا تھوڑا رہا سا ہوں. بتائیے گا کہ جی کس طرح سے جی آپ انسانیت کی روشنی میں جی وہ تو ہاں جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ. وہ اصل میں کیا ہوا کہ جب میں کوئی 14-15 سال کا تھا تو ویسے ایک اتنا پریکٹسنگ مسلم نے تھا نہیں, ایسی نارمل سے تھا جیسے کہ وہ ہوتے ہیں عام طور پر لوگ. تو ایک میں نے کتاب میرے ہاتھ لگی, ہو سکتا ہے وہ کتاب بڑی انٹرنیشنل طور پر کافی مشہور ہوئی تھی, شاید آپ کا بھی ہاتھ لگی ہو. وہ خواجہ محمد اسلام صاحب کی لکھی ہوئی کتاب تھی, اس کا نام تھا مرنے کے بعد کیا ہوگا, ٹھیک ہے نا. ہاں ہاں موت کا ہاں, مرنے کے منظر, بعد کیا ہوگا. موت کا منظر, اس کا نام تھا موت کا منظر اور جی مرنے کے بعد کیا ہوگا. یار وہ کتاب کیا تھی, سمجھ لو ایک شیطان خانہ تھا پورا. اس کو پڑھنے کے بعد لوگوں کا دماغ, اس دور میں آپ کو پتہ سوشل میڈیا تو تھا نہیں نا, اور ریڈیو کا دور تھا, ٹیپ ریکارڈر کا دور تھا. تو جی اس کتاب نے لوگوں کے دلوں پر, ذہنوں پر اتنا شدید اثر کیا, آپ یقین کیجئے گا کہ یہاں پاکستان میں لاکھوں جو نوجوان تھے ان کی زندگیاں بدل گئیں, کیونکہ اس میں اتنے خوفناک منظر کھینچے گئے تھے جہنم کے, اور اتنے زیادہ ڈرایا گیا تھا, اتنا موت سے, موت کے بعد کے حالات سے, کہ لوگ جو ہے تو بہت زیادہ جو ہے وہ مذہب کے اندر داخل ہو گئے تھے, رجوع. تو وہی اثر مجھ پر بھی ہوا, اور میں بھی کچھ دنوں کے لیے بڑا خوفزدہ ہو گیا تھا, اور بہت زیادہ پابندی کرنے لگا, نماز کی بھی اور روزے کی بھی, ہر چیز کی میں پابندی کرنے لگا. لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ جب میں نے بہت زیادہ سوچنے کیا تو اللہ میاں نے مجھے پاگل کر دیا. کیا سمجھے, اللہ میاں نے مجھے پاگل کر دیا, اور میں 6 ماہ کے لیے گدو بندر پہنچ گیا, ٹھیک ہے نا. اللہ میں نے کہا تو میرے راہ میں آیا تو میں تجھے پاگل خانے پہنچا دیتا ہوں, چل. سمجھا آپ. تو مجھے وہاں اتنے سارے پاگلوں کے بیچ میں بند کر دیا جاتا تھا. صبح 11 بجے ان کو نہلاتے تھے, ساتھ میں مجھے بھی نہلاتے تھے. تو میں بیٹھا روتا رہتا تھا, سوچتا رہتا تھا کہ یا اللہ میں تیری راہ میں آیا تو نے مجھے یہ پاگل کر کے یہاں پاگل خانے بیچ دیا, یہ کیا ہے, کہ کیسا انصاف ہے تیرا. یہ پھر بعد میں وہ صحیح ہو گیا, ٹھیک ہو گیا, گھر آ گیا. لیکن اس کے بعد پھر میں جب بھی میں یہ پڑھتا تھا, یہ قرآن آیات اور دوسرے یہ,
تو اس کے اندر بہت سارے اتنے زیادہ کنٹرڈکشن تھے اور اتنی زیادہ اس کے اندر جو ہے نا مجھے چیزیں نظر آتی تھی، بناوٹی چیزیں اور بے ربط قسم کی باتیں جو ہے نا وہ نظر آتی تھی. کچھ باتیں اچھی بھی ہیں، کام کی بھی ہیں، کچھ تعلیمات ہیں اس میں اچھی، ایسی بات نہیں ہے کہ مکمل طور پر خراب ہے، لیکن وہ بہت کم ہے. اور وہ سب سے بڑا تو پرابلم وہی ہے نا کہ ہماری زبان تو ہے نہیں یہ مادری، ٹھیک ہے نا، یہ تو غیر زبان ہے یہ. اور سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ لوگ جو ہے اسی لیے اندھیرے میں ہونے کی وجہ بھی سب سے بڑی یہی ہے کہ وہ جیسے کہ آپ نے اس دن بتایا تھا نا کہ زمین پہ پڑا ہوا عربی کا کوئی ٹکڑا ہوتا ہے، کاغذ ہوتا ہے، تو اس کو اٹھا کر اوپر رکھ دیتے ہیں، وہ اس کو کوئی بڑا متبرک سمجھ کے، جبکہ اس میں تو کوئی گانا لکھا ہوا ہوتا ہے. تو بات ساری عقیدت کی ہے. تو عقیدت کے جن ہم پر بھی سوار تھا، ہم نے بھی بہت عرصے جو ہے اس میں ہم جو ہے گرفتار رہے نا اس کے سحر میں. لیکن پھر ظاہر سی بات ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آہستہ آہستہ سوشل میڈیا آیا. سوشل میڈیا آنے کے بعد جو ہے وہ پاکستان میں بھی ایتھیزم نے پنجے گاڑے. پہلے صرف ایک پیج بنا تھا پاکستان میں بھینسا کے نام سے، سمجھے آپ، اور اس بھینسا نام کے پیج کے اندر ایک معمولی سی جو ہے تھوڑی سی گستاخی کی گئی تھی ام المومنین حضرت عائشہ کے بارے میں. اس کے بعد بڑا پاکستان میں اچھمبا ہو گیا تھا اور بڑا اچھا پٹک اچھل ہوتے اور جو ہے تنظیمیں حرکت میں آ گئی تھیں، اور جناب آپ کی جو خفیہ ادارے ہیں وہ پکڑ دکڑ ہو رہی ہے. اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد پھر لائن لگ گئی اور جناب ایک نہیں بلکہ درجنوں، بیسیوں اور ہزاروں جو ہے تو گروپ بن گئے ایتھیسٹوں کے اور دوسرے جگنوسٹکوں کے اور دوسرے لوگوں کے بن گئے یہاں پاکستان میں. اور آہستہ آہستہ ان کی گروتھ ہونے لگی. اور پھر ان میں سے کچھ لوگوں کو ظاہر سی بات ہے موقع مل گیا، وہ پھر باہر چلے گئے. باہر جا کر انہوں نے اپنی کھولی، جیسے کہ آپ کا غالب کمال ہے، ٹھیک ہے نا، غالب کمال ہے. دوسرا لڑکا بھی ہے وہ حارث ہے، ایک حارث، اور یہ دونوں جو ہے یہ زیادہ ان کا لیڈنگ رول ہے تھوڑا سا. باقی بھی لوگ ہیں اچھے کرتے ہیں کام، سب کر رہے ہیں، لیکن وہ اتنے زیادہ پاپولر نہیں ہے کیونکہ وہ جو ہے پاکستان بیس نہیں ہے ایکچولی. تو وہ بات ہو رہی تھی کہ آپ نے جیسے کہ دریافت کیا تھا، تو یہ مذہب کا جو ہے یہ میرے پر بھی بہت شدید اثر تھا، اور میں اس کا جو ہے بہت عرصے اس شہر میں گرفتار رہا اور میں بھٹکتا بھی رہا بہت زیادہ. تو پہلے کیونکہ میرے کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ دشواری تھی، کچھ تلاش تو تھی نا میرے کو خدا کی، تو اس لیے میں نے لائبریریوں میں جو ہے وہاں ایڈمیشن لے لیے. وہاں سے میں موٹی موٹی کتابیں لا کے پڑھ رہا ہوں. دیکھیں آپ حماقت دیکھیں ہماری. کیمیا سعادت لے کر آ رہا ہوں، نسخہ کیمیا، کبھی امام غزالی کو لا کے پڑھ رہا ہوں، کبھی معاج العارفین، کبھی سراج الصارفین، کبھی فلانا فلانا فلانا. ٹھیک ہے جی، ہاں. تو کوئی جو شیعہ مجھے مل رہے ہیں تو کھٹوال حضرات مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم جو ہے نا وہ ہمارے حضرت علی کی جو لکھی ہوئی کتاب ہے نا نہج البلاغہ، تم اس کو پڑھو تو وہاں سے تمہیں ہدایت ملے گی، سمجھ گئے. اور جو صوفی ٹائپ کے لوگ مجھے مل رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ جو ہے نا داتا صاحب کی پڑھ لو تو تمہاری بخشش ہو جائے گی. کوئی کہہ رہا ہے گنج شکر کی پڑھ لو، کوئی اس کی پڑھ لو. بہرحال کہیں پر بھی کوئی سکون ملا ہے نہیں، سچی بات یہ. تو بہرحال لمبا سفر رہا ہے، بہت دشواریاں پیش آئی ہیں جناب علی اس دوران میں. ہاں یہ ہے کہ جو میرے ذہن میں خیالات تھے اور عرصے دراز سے جو باتیں میرے ذہن میں جنم لیتی تھی مختلف قسم کی، ان کا جو تدارک کیا، وہ سچی بات بتاؤں تو میں اپنے طور پر تو کرتا ہی تھا تحقیق، لیکن مجھے جواب نہیں مل پاتا نا. میں بولتا بھی نہیں تھا کسی سے کہ مجھے اس کا جواب چاہیے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جواب کوئی دے سکتا ہے نہیں. ان کے پاس جواب ہے نہیں، کسی بات کا جواب نہیں ہے ان کے پاس، سمجھے نا. ہاں مجھے مطمئن جو میں ہوا تو وہ سچ والا صاحب کی باتوں سے، ان کی جو علم سے، اور جو ان کی فصاحت و بلاغت ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ان کی باتوں میں جو سچائی ہے وہ بالکل صاف نظر آتی ہے مجھے. اور بلکہ کوئی بھی روشن ضمیر انسان جو ہے، جس کے دل میں ذرا سی بھی جو ہے خوف خدا ہے، عقل ہے، شعور ہے، دماغ ہے، فکر ہے تھوڑی سی بھی، تو وہ سمجھ جائے گا، بات کو سمجھ سکتا ہے کہ ایک شخص جو ایک بات کہہ رہا ہے کیا یہ دل سے کہہ رہا ہے یا صرف زبانی طور پر کہہ رہا ہے.
اب یہاں آکر کچھ لوگ جو ہے میں نے دیکھا ہے وہ آپ لوگوں پر بڑے عجیب قسم کے جو ہے بے سروپا قسم کے الزامات اور بہتان دھرتے ہیں، جن کا کہ زمینی طور پر کوئی وجود نہیں ہے جن کا، ٹھیک ہے نا. تو وہ اس دن ایک صاحب کہہ رہے تھے آپ سپر چیٹ لیتے ہیں یہ لیتے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ تو پینٹ بھی نہیں ہے یار. یہ جس پیمانے پر کہ آپ لوگ کام کر رہے ہو اور جتنے دل جمعی سے اور جتنی جو ہے ذمہ داری کے ساتھ اپنا اتنا جو ہے کوالٹی ٹائم دے رہے ہو، اتنا وقت دے رہے ہو، اس چیزوں کی کیا اہمیت ہے یار؟ نتھنگ یار، کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. لوگ سمجھتے ہیں نہیں، لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. لوگ جو یہ جو کاز ہے اس کی اہمیت کو لوگ ابھی نہیں سمجھ پا رہے، لیکن اس کا جو رزلٹ ہوگا وہ مجھے یقین ہے کہ کچھ عرصے کے بعد بہت زبردست قسم کا رزلٹ آنے والا ہے ان سب چیزوں کا. یہ میں بتاؤں آپ کو، یہ آپ جیسے کہ فرماتے ہیں نا کہ مجھے یقین کامل ہے، بالکل ایسے ہی یقین کامل مجھے بھی ہے. اس کا یہ سب کچھ جو بھی ہو رہا ہے یہ آپ اور آپ کی ٹیم میں یہ جتنے بھی بھائی دوست ہمارے یہاں موجود ہیں، ان کی جو جتنی بھی کوششیں ہیں یہ بڑھائیں گی. ایک وقت آئے گا بڑھائیں گی، کیونکہ اگر آپ کروڑوں کو نہیں بدل سکے تو لاکھوں کو ہی بدل دیں گے. چلو لاکھوں کو نہیں بدل سکے تو ہزاروں کو تو بدل ہی دیں گے نا. اور اس کا کوئی فیض آپ لوگوں کو تو نہیں ملنے والا، ٹھیک ہے نا. اس کا جو فیض جو بھی ہوگا وہ ان لوگوں کی ذاتی زندگی میں ہوگا یا پھر معاشرے میں ہوگا، معاشرے کے لوگوں کو ہوگا، ٹھیک ہے نا. لیکن جب تک یہ اصل میں مذہب نئی کا جنریشن جو ہے تو یہ ایسے انٹلیکچوئل ڈسکشن کو وہ نئے جنریشن کے لوگ پسند کرتے ہیں، لاجیکل باتوں کو وہ سننا چاہتے ہیں. جی تو بالکل ٹھیک ہے. بالکل ان میں جو بالکل تعلیمی یافتہ ہیں وہ لوگ. جی شاہ صاحب نے جی ایک بڑی دلچسپ بات کہی. شاہ صاحب بہت اکثر لوگ اس بات کا دھیان نہیں دیتے ہیں کہ جب تک آپ میں ایک سرٹن ڈگری لیول کا انٹلیکٹ نہ ہو اور ووکیبلری نہ ہو. دیکھیے الفاظ کیا ہوتے بالکل ہیں؟ الفاظ جو ہوتے ہیں یہ خیالات کے ٹولز ہوتے ہیں. آپ کے پاس اگر ووکیبلری نہیں ہے، ٹولز ہی نہیں ہے، تو آپ جی کی ہاں، جو سوچ ہے وہ بھی محدود ہوتی ہے. تو ظاہر سی بات. جی تو کچھ حضرات جو آتے ہیں ہم سے بحث کرتے ہیں اور جس کا سر پیر ہی نہیں ہوتا بالکل، ان میں ایک خصوصیت جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سب میں ایک. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ان کے جملے آپ سن کے ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی سوچ بھی محدود ہوتی ہے اور ان کی ووکیبلری بھی بہت محدود ہوتی ہے. اور ایسے بالکل ہی لوگ ولنریبل ہوتے ہیں یہ مولویوں مفتیوں کے پروپیگنڈے سے اور ان کی جھوٹی باتوں کا جو وکٹم بناتے ہیں.